तू हक सच का तू हक सच का नजारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर कलंदरे दौरा हक खतीब अली कलंदरे दौरा हक खतीब अली तेरी शान बड़ी है आला तेरा वारिस कमली वाला तेरी शान बड़ी है आला तेरा वारिस कमली वाला दिन रात तेरे है दर पर एक अजब ही नूर उजाला करम आका करम आका का सारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर कलंदरे दौरा हक खतीब अली कलंदरे दौरा हक खतीब अली नामों से नबी पे मरना और जीना तूने सिखाया नामों से नबी पे मरना और जीना तूने सिखाया ये नारा खत्म नबूवत तूने करिया करिया लगाया जा तेरी के जा तेरी ये नारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर कलंदरे दौरा हक खतीब अली कलंदरे दौरा हक खतीब अली मेहमान नवाजी करना तेरे दर की खास रिवायत मेहमान नवाजी करना तेरे दर की खास रिवायत तेरे दम से मिल जाती है सब बीमारों को राहत शहे जीला शहे जीला का प्यारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर कलंदरे दौरा हक खतीब अली कलंदरे दौरा हक खतीब अली अवैस बलावड़ वाला मेरा पीर बड़ा है प्यारा अवैस बलावड़ वाला मेरा पीर बड़ा है प्यारा देता है दुआ उसको ये दुख दर्द का जो है मारा के मुर्शिद तू के मुर्शिद तू हमारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर मुसन्जफ का दुलारा है कलंदर कलंदरे दौरा हक खतीब अली कलंदरे दौरा हक खतीब अली सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या रसूल। कलंदर के आस्थाने पे आए हैं, बस आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत सारे मिलकर पढ़ते हैं ताकि करम दोबाला हो जाए। सारे पढ़िए जरा मेरे साथ।
یا نبی سلام علیکہ یا رسول. حضور کے غلاموں کی طرح پڑھیے یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. ہاتھ اٹھائیے ہر دیوانہ کہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مجھے دکھ ہے نہ کوئی مجھ کو غم ہے جس پر کرم ہے ذرا ہاتھ لہرا کر جھنڈے بنا کر کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. کلندر کو جو دیکھ کے خوش ہوا ذرا مسکراتے چہرے کے ساتھ جو خوش ہے وہ ہاتھ لہرا کر نعرہ رسالت کلندر حق خطیب بادشاہ سرکار آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف. کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. سرکار جی کا پسندیدہ شعر کہ نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا نبی کے نام پر یہ مال و زر کیا میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے میں خود کو تاجدار ختم نبوت یہی صدا بلاوڑہ شریف سے پوری دنیا میں جا رہی ہے. ابھی آج کی رات ہی سرکار بیرون ملک جا رہے ہیں ایک ہی نعرہ لے کر جا رہے ہیں کیا تاجدار ختم نبوت میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے میں خود کو وار دوں یہ بھی تو کم ہے بس کرم ہے یہ محمد کا کرم ہے. اب آپ سب دیوانوں کی آواز آئے گی ہر بندہ کہے کرم ہے. مالک اور کرم کرے گا ذرا ہاتھ کر رہی ہے کہیے میرے ساتھ کرم ہے اور کبھی ٹوٹے دل ان کے لوگوں کبھی ٹوٹے نہیں دل ان کے لوگوں نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے نبی کے ہاتھ میں جن کا دونوں ہاتھ لگا کر نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں نبی کے
کا بھرم ہے، نبی کے ہاتھ میں جن کا بھرم ہے، اور در زہرا کی عظمت کیا بتاؤں، وہ در سارے جہاں میں محترم ہے، وہ در سارے جہاں میں محترم ہے، در زہرا خدا کی قسم یہاں پر کرم اسی در کا ہے، ہم کیوں نہ کہیں در زہرا کی عظمت کیا بتاؤں، وہ در سارے جہاں میں محترم ہے، وہ در سارے جہاں میں محترم ہے، وہ در سارے جہاں میں محترم ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، حکومت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، اسی گھر کا ہے فاروقی بھی نوکر، دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا حضور کے گھر والوں کے غلام بن کے، ہر بندہ کہے گا وہ گھر جو مالک لوح قلم ہے، وہ گھر جو مالک لوح قلم ہے، وہ گھر جو مالک لوح قلم ہے، وہ گھر جو مالک لوح۔ ایک شعر اضافی پڑھ رہا ہوں یہیں پر ختم کرتے ہوئے، چونکہ اس در سے یہ صدا یہ ہماری تربیت کی ہے سرکار جی نے، اور ہمیں یہی سکھایا کہ یوں کہنا ہے کہ تیری خاطر سانپ سے دسوا لیا صدیق نے، تیری خاطر سانپ سے دسوا لیا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ دیوانوں شرمانا نہیں ہے، دنیا میں پیغام جائے جو امن کا گہوارہ ہے، یہ وہی آستانہ ہے جہاں سے پیغام محبت جا رہا ہے، آخر تک ہر بندہ دونوں ہاتھ لہرا کر حضور کے نام پر قربان کرتے ہوئے ہر بندہ کہے گا یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اٹھو رندہ میں قربان جاؤں کلندر کے سامنے کھڑے ہیں دونوں ہاتھ لہرا کر اٹھو رندہ اٹھو رندہ اٹھو رندہ پیا جام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر طلوع سحر ہے شام کلندر کلندر لا 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 کلندر لا 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 کلندر لا حق کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر حق کلندر جو اس طرح سے فیض پاتا ہے وہ بولے گا حق کلندر 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 لا 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 کلندر لا 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 کلندر لا 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 کلندر لا دونوں ہاتھ لہرا کر نعرہ حیدری آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام اللہ کرے جو آج بلاوڑہ شریف کی اس روزے کے سامنے کھڑے ہیں اللہ وہ دن دکھائے کہ اس کے صدقے اللہ اپنے حبیب کا روزہ دیکھنا نصیب فرمائے جو جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ اٹھا کے یہ کلندر کی دعائیں قبول ہوں گی ہمارے حق میں انشاءاللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے درے نبی پر بڑا رموں گا حق پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو میرا سلام میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے میں اس یقین یا ہوں کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہول کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام زہارا
گواہی کے لیے ذرا ہاتھ لہرا کر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جو غلام ہے وہ بولے گا نعرہ حیدری غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں بس میں تو علی کا نوکر ہوں سرکار جی آپ کی نظر اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بس میں تو علی کا نوکر ہوں بس میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے ہی کام آئے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہمیشہ پنج نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے پاویں پوچھا نکما کو ججڑا سدا ساتھ دتا میں تے سچیاں دا کی میں میری اوقات کیے صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنو کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سرکار جی فرما رہے ہیں کلمہ شریف برکت کے لیے ہر بندہ اپنے حصے کا تبرک یہ لے کر جائے ہر بندہ اپنی زبان کھولے اور زبانوں کو پاک کرتے ہوئے لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب صرف آپ نے پڑھنا ہے پتہ چلے پڑھ رہے ہیں حضور کے دیوانے پڑھ رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے ہر دیوانہ کہے لا الہ الا اللہ لا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین
ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. میں سرکار جی کی دعا لیتے ہوئے بے بہا گئے درد و سوزے آرزو مندی مکہ میں بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی مکہ میں بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. اور حضرت اقبال نے بتایا کہ فقیر کی شان کیا ہوتی ہے. جو سرکار کی زندگی میں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہی نشانی بتائی گئی ہے. متائیں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اس جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سپاہ سالار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ صوفی بصفا حضرت کبر عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے. ہر روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے. زندگی کے دو بہترین مشن ایک تو تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. نمبر دعا سے قبل جو پیغام دربار علی بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 18 مارچ ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ انگلینڈ کی سرزمین برمنگھم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں میں خود موجود ہوں گا.
اور ہر شمع رسالت اور تاجدار مدینہ کا غلام حضور کی ختم نبوت کے لیے تشریف لا کر روحانی جسمانی شفائیں بھی پائے گا اور سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو بھی جلائے گا۔ نمبر دعا سے قبل میں دیکھ رہا ہوں بڑی تعداد میں ویل چیئر اسٹیچر پہ موجود زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، یہ دعا ہے رب کعبہ سے۔ کہتے ہیں نا سیاہ وقتی میں کان کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریخی میں انسان سے سایہ بھی جدا رہتا ہے۔ جب سیاہ وقتی آتی ہے تو پھر کچھ بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر پکا اور سچا ساتھ ہے تو میرے خدا اور میرے مصطفیٰ کا ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ میں ایک بچی دیکھ رہا ہوں اور اسے میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں 6 مرتبہ یہاں آئی اور میں نے دیکھا کہ یہ بچی جو ہے کافی عرصے سے اس کے اچانک جسم کے اندر سے تقریباً سال ہو چکا ہے، 1 سال بھی چکا ہے، طاقت نکل گئی اور اس بچی کو بالکل ویل چیئر پہ بالکل لایا گیا اور اتنی زیادہ تکلیف میں تھی کہ یہ انگلی بھی ہلانا اس کے لیے مشکل تھی اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، رو رہے تھے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے والد اور بھائی بھی ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے یہ کس تکلیف میں، کس غم میں، کس مبتلا میں تھی۔ اب ویل چیئر اسٹیچر والے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کتنے مجبور ہیں، کتنے وہ کہتے ہیں نا 100 ساگ سنگتے ویکھے وت نترا پیاں جنہ باجوں ایک پل نہ گزرتا سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اور یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے، یہ حضور کی مہربانی ہے کہ جب اسے لایا گیا تو یہ معذور تھی اور جب اس نے اپنے دم پورے کرائے تو آج تاجدار مدینہ کے صدقے سے، حضور کے صدقے سے یہ اپنے قدموں پہ چل کر آئی ہے۔ خوشی ہے نا، دنیا ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ میری بہن آپ دیکھیں کہ معذور تھی، بالکل چلنے کے قابل نہیں تھی، ایک ویل چیئر پہ موجود تھی، لیکن یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے۔ یہ پورا خاندان آنسو بہاتا ہوا آتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے سلاخدار پہاڑوں کشمیر اور مری کے وسط میں دربار علیہ بلاوڑا شریف میں آنا کو آسان بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے معذور ہو جانا اور اسے سنبھالنا یہ بھی کوئی غم سے کم بات نہیں ہے۔ ابھی یہ تشریف لائے ہیں اور بزرگ ہیں، یہ سفید داڑھی کہاں سنبھالتے، کہاں جاتے، کس اب یہ دیکھیں کتنے خوش ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ ڈاکٹروں نے انہیں علاج کر دیا تھا، معذور تھے ویل چیئر سے، ڈاکٹروں نے کہا انہیں ایسی مرض ہے یا پوری زندگی جتنی بھی ہے وہ چل نہیں سکتے تھے، لیکن تاجدار مدینہ کا کرم ہے، یہ مہربانی ہے کہ جب یہاں پہنچے تو اللہ نے جو قدم نہیں وہ چل سکتے تھے اللہ نے ان قدم کو چلا دیا ہے۔ اب دکھ و غم کے اندر گرفتار، تکلیفوں کے اندر گرفتار، اور اب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھتے ہیں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے۔ میں آپ کو پھر پیغام دے رہا ہوں، آئیں اب نیکی کے ساتھ چلتے ہیں، آئیں یہ پیغام نیکی کا ہے، پیغام ہے، اسے ساتھ لیے چلتے ہیں، کیونکہ جتنی اچھی بات لوگوں تک پہنچے گی یہ اتنی ہمارے اعمال نامے میں اتنی اچھی ہی نیکی لکھی جائیں گی۔ بھلا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں اور اس چیز کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کے لیے ایسا نہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں مزار شریف صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرد درویش، وہ اللہ کے مقبول بندے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ہزاروں لوگ، اس وقت نہ تو کوئی سوشل میڈیا تھا اور نہ کوئی ایسا دور تھا، نہ ایسی کوئی معاملات تھے،
لیکن ہزاروں لوگ یہاں آتے تھے اور تاجدار مدینہ کے صدقے سے شفائیں بھی پاتے تھے اور کرم بھی پاتے تھے۔ اس نیت سے میں بیٹھتا ہوں، اے اللہ جسے تو بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا، اور جسے تو شفا دینا نہ چاہے اسے کوئی شفا دے نہیں سکتا، اور جسے تو شفا دینا چاہے اسے کوئی شفا چھین نہیں سکتا۔ بس یہ عقیدہ، یہ نیت رکھیں گے۔ اب خوشاب جانتے ہیں، خوشاب سے پٹھا ٹیوانا سے میری بہن ہے اور یہ تشریف لائی ہے، اور انہیں کسی عقیدے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تاجدار مدینہ کا غلام ہو جاتا ہے، حضور کا غلام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انگلیاں اٹھاتا نہیں کہ تم کل اس عقیدے میں تھے، تم لوگ اللہ والوں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو حضور کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم تو تاجدار مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ تشریف لائی، یہ پورا خاندان ہے، اور انہیں کینسر تھا اور 4 سٹیج کا کینسر تھا۔ یہ سامنے خادم رپورٹیں لے کر کھڑا ہے، اور یہ بہت تکلیف میں تھے۔ ڈاکٹروں نے انہیں لاعلاج قرار دیا کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ خادم گیا تو یہ تعلق دار تھے، رشتہ دار تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں اور علاقے میں رشتہ دار ہوتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ پتہ کرنے کے لیے گیا تو نے کہا ڈاکٹروں نے تو علاج کر دیا ہے، اب یہ زندگی کے جتنی لمحات ہیں وہ سارے کے سارے یا درد و تکلیف یا بستر پہ گزاریں گے، اب اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس بندہ نے، یہ سامنے کھڑے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، میں وہ بات کرتا ہوں، انہوں نے اسے فون پہ دم کروایا۔ انہوں نے کہا یہ کارڈ لے لو، فون پہ دم کرواتے رہو۔ 2-3 دم کروائے، پھر لایا۔ آج تاجدار مدینہ کے صدقے سے وہ سامنے میری بہن کھڑی ہے، انہیں کینسر جیسی موذی مرض کو اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کے صدقے سے شفا عطا فرمائی۔ وہ سامنے بالکل وہ رپورٹ لے کر سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ بات کیے جاتا ہوں، رحمت خدا ڈھونڈتی پھرتی ہے گنہگاروں کو، خدا کا کرم ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ میرے بندے جنہیں میں اس کی مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ کہاں بھول بیٹھے ہیں؟ یہ ایک بس ہیلا کرتے ہیں، وسیلہ میرا خدا بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، بس ایک کوشش کرنا، ایک پھونک مار دینا، شفا میرا خدا ملا دیتا ہے۔ کرم اور مہربانیاں اس کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کی تکلیف و غم کے اندر گرفتار ہیں، آئیں اس طرف چلتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص، اب میں نے کروڑوں لوگ دیکھے، میں نے 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے، اور میں نے 1 2 10 نہیں، یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے، یہ مہربانی ہے، لاکھوں کے مجموعے کو پھونک ماری ہے، میرے رب نے انہیں شفاء عطا فرمائی۔ اسی لیے ان دموں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ایک دموں کے اندر جسمانی شفا ہوتی ہے، اور جب دوسری تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہوتی ہے تو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جاتی ہے۔ یہ بچی جو ہے وہ بالا کوٹ سے آئی ہے، اس کے ساتھ اس کے ماموں اور اس کے سارے رشتہ دار آئے ہیں۔ عرصہ 3 سال سے یہ سخت بیمار تھی، جسم کام نہیں کرتا تھا، کام کرنے کا بے جان سا جسم تھا، اور ہر مہینے میں تقریباً 15 دنوں میں اسے بے ہوشی ہو جاتی تھی، اور ڈاکٹروں سے علاج کرایا، بہت علاج کرایا، لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ سے بالائے طاق تھی یہ چیز کہ اسے کیا مرض ہے۔ یہ اسے دربار علی بلاوڑا شریف لائے، اور لا کر یہاں دم کرایا۔ دم کرانے کے بعد یہ ساتھ پورے خاندان والے کھڑے ہیں، ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ جو ہی دم کرایا تو اس سے کہہ ہوئی، اسے الٹی ہوئی، اور جو ہی کہہ ہوئی تو اس کے منہ کے اندر سے بال اور 7 سوئیاں نکلی ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ماموں، اس کے رشتہ دار، اس کے سارے، یہ 7 سوئیاں نکلی ہیں۔ جو ہی نکلی ہیں وہ دن لے کر آج دن تک نہ تو اسے کوئی تکلیف ہوئی، نہ تو بے ہوش ہوئی، اور نہ ہی کوئی اس کو اور تکلیف ہوئی۔ اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر جادو ہو تو وہ بھی سامنے ٹوٹتا ہے، اگر مرض ہو تو وہ بھی سامنے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تاجدار مدینہ کا
غلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع ہے۔ آپ دیکھیں، اب اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کیا کریں، خدا را یہ کہانی، کہاوت، اظہار بندی، یہ نظر بندی، یہ تکلیف کا نام نہیں، درویشی نام خدا، درویشی نام خدا ہے۔ اور جب پھر کوئی نام خدا بات ہوتی ہے تو پھر اس کی محافظ بھی میرا خدا ہوتا ہے، اور اس بات کو پورا کرنے والا بھی میرا خدا ہوتا ہے۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، دم اور دعا سے قبل، کیونکہ رمضان شریف کی ببرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، اور لمحہ بلمحہ رمضان میں کرم اور مہربانی ہوگی۔ کتنے ہزار لوگ ہیں جہاں نظر جاتی ہے حضور کے غلاموں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آئیں ایک پیغام جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہا ہوں، اور اسے اپنے سینے میں رکھ لیجئے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو پھر انسان اس محفل میں جب شامل ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے وہ کہتے ہیں نا، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں اسی روٹین کے مطابق اگلی جمعرات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھیں گے، لیکن وقت اوقات آپ ضرور اس ٹائم سے تشریف رہیے، کیونکہ اس میں نماز تراویح اور افطاری کا بہت اچھا امتحان کیا جاتا ہے، بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کے فوراً بعد دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور رات 12 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ آپ ضرور ایک مقررہ وقت پر پہنچ جائیں، تاکہ اس وبرکت گھڑیوں میں، کیونکہ جب رمضان میں بندہ آتا ہے تو ویسے ہی کرم اور مہربانیوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، برکتوں کا، مہربانیوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس لیے اس رمضان مبارک کی برکت گھڑیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ خاص دم ہوگا۔ مرکزی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں جمعرات یا اتوار ہو یا کل سیدہ کے آستانے میں انشاءاللہ تعالیٰ بدھ کا دن ہو یا ہفتے کا دن ہو، صرف ایک اتوار کو، جو یہ اتوار آ رہا ہے 19 تاریخ کو، یہاں میں موجود نہیں ہوں۔ آپ کو جیسے معلوم ہے، سب کو بھی یہ معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عالمی تاجدار ختم نبوت جو کانفرنس ہے وہ شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ برمنگھم کی سرزمین کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی یورپ میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو دعوت ہے کہ وہ آئیں اور سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع بھی جلائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کے کرم سے دائمی اور حقیقی شفا رب کے قرآن سے پائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کے ذکر سے پائیں۔ اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، زیادہ تکلیف ہے، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا دم ہوگا۔ اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، پانی ہے، تصویر ہے، کوئی بھی چیز ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا۔ جہاں جہاں کھڑے ہیں اس یقین، اس عقیدے کے ساتھ، خادم ہیں یا خادمائیں ہیں، کوئی بھی ہے اس وقت جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، چاہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی آواز اس کے کانوں تک جہاں آواز پہنچ رہی ہے، وہ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لے، ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیجئے، تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ دوسرے دم کے لیے
جو ویل چیئر کے مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیجئے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. ہاتھ رکھ لیجئے. تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے. پانی ہے، تصویر ہے، کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں، جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ پلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ پلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو. جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بہاد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. جن کے چہروں پہ جلووں کا پہرا رہا، نجم و طاہا کی جرمٹ میں جن کا چہرہ رہا، جن کا حسن ہر شب میں گہرا رہا، ایسے جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، لوہو قلم تیرے ہیں. اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ پلاوڑا شریف سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام. شمع بز میں ہدایت نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود. نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود. اونچی بینی کی رفعت کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت کو سلام. جس کی تسکین سے
ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور تو نے ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ آپ سب گواہ رہیے، جو یقین رکھتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے گواہی دے۔ حق خطیب سرکار اپنا حق ادا کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، حق خطیب تیری جرت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام۔ یا الہی رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعا سے قبل وہ دعا زیادہ مقبول اور قبول ہوتی ہے جس دعا کے اندر بارگاہ رسالت امام میں درود ہوتا ہے۔ اس بار شمع رسالت اور تاجدار مدینہ کے غلاموں نے جو درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے وہ 13,47,676 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اور جو درود و سلام پڑھا گیا ہے وہ 24,23,366 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اور جو ذکر و اذکار کیا گیا ہے وہ 14,53,781 مرتبہ پڑھا گیا ہے، اور جو مختلف صورتیں پڑھی گئی ہیں وہ 5,736 مرتبہ پڑھی گئی ہیں، اور جو قرآن کریم کے مکمل ختم کیے گئے ہیں وہ 12 کیے گئے ہیں، اور مختلف سپارے جس طرح 41 اور مختلف لوگوں نے پڑھا ہے ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت ماہ میں پیش کر کے بارگاہ رب عزت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ جو مراد دے گے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائی کلی نصیب عطا فرما دے، اے اللہ جتنے لوگ بھی اپنے دل کے اندر اپنی سچی اور پکی اور دل کے اندر کی نیک نیت لے کر اپنی اپنی مرادیں لے کر صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے، اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اے اللہ حضور کے غلام جہاں بھی بستے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے غلام جہاں بھی بستے ہیں، اے اللہ کسی بھی مشکل میں اے اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قبر کے تیسرے سوال میں چہرہ مصطفیٰ کی پہچان فرما دے، اے اللہ حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر اور اپنے حبیب کے روزے کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ جتنے بھی ویل چیئر اسٹیچر پہ معذور لوگ ہیں اے اللہ تاجدار مدینہ کا واسطہ ہے، اے اللہ انہیں کسی کی محتاجی سے نکال کر اپنا محتاج بنا دے،
اے اللہ جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں کسی رنج و غم میں کسی دکھ میں کسی مشکل میں اے اللہ تجھے ادارے مدینہ کا واسطہ ہے ان کی مشکل کو آسان فرما دے ابھی ہاتھ اٹھا لیجیے جو مراد ہے وہ دل میں رکھے میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین